حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد سلیم نقشبندی مجدد صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده الذي هدانا إلى صراط السوي المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ. حاضرین و سامعین، معزز و محترم مکرم علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ، قبلہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء و مریدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کے اشتہار میں لکھا گیا کہ 12 بجے تک انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اے سننے اور دیکھنے والے، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک کیسی مثال بیان فرمائی؟ یہاں استفہام کو تعجب کے انداز میں سننے والے کے لیے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، پاک کلمہ یہ ایک پاک درخت کی مانند ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہیں، پختہ ہیں، مراد کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر درخت کی جڑ جو ہے وہ زمین میں ثابت ہوتی ہے تو وہ قائم رہتا ہے، لیکن اللہ کریم یہاں مثال بیان فرما رہا ہے تو اس کے تناظر میں جب اس ترجمے کو دیکھا گیا تو مراد یہاں یہ کہ وہ جڑیں ایسی زمین میں گڑی ہوئی ہیں اس کی کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں اتنی بلند و بالا ہیں کہ وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، تأتی اکلھا کل حین، وہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کریم نے مثال دی کہ وہ برا درخت جس کی جڑیں بھی زیادہ عرصہ ثابت زمین میں نہیں رہتی، اوپر بھی نہیں اٹھتا، اس کی مثال جو ہے وہ برے کلمے کی ہے۔ اچھا کلمہ
اس سے مراد یہ، اور برے کلمے سے مراد یہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیہ کریمہ ایک دفعہ تلاوت فرمائی اور گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ درخت کون سا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مومن کے ساتھ تشبیہ جو ہے وہ دی گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن اس محفل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق میرے والد محترم، دوسرے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، وہ سارے خاموش تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں ادباً خاموش رہا کہ جب یہ بڑے بڑے نہیں بول رہے تو میں کیوں بولوں؟ آپ نے وہ سوال دہرایا، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں بولوں، یہ اس کا جواب ہے، لیکن وہ بڑوں کے ادب میں میں نہیں بولا۔ یہ جملہ یاد رکھنے کا ہے کہ چلیں اگلی بات سن لیں، پھر سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب گھر گئے تو میرے والد کریم سے میری گفتگو ہوئی، تو میں نے بعد میں نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا، جب کوئی نہ بولا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی مثال ہے۔ تو اب میرا جواب جو میرے ذہن میں آیا وہ ٹھیک تھا۔ تو بعد میں گھر جب گئے تو نبی علیہ السلام میں اپنے والد محترم سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا جی آپ کے جواب دینے سے پہلے میرے ذہن میں یہی جواب آیا تھا، لیکن بڑوں کے ادب میں بولا نہیں میں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے اگر تم اس وقت یہ جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ اب جواب آیا، بولے نہیں، بڑوں کے ادب میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بڑوں کی بات ہو رہی ہو، بڑے بات کر رہے ہوں، تو چھوٹے صحیح ہونے کے باوجود نہیں بولتے۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں کو کئی موقعوں پہ دیکھا کہ وہ بڑے کو تجزیہ کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہوتے ہیں، ان کی معلومات وہ نہیں جس معلومات پہ وہ بات کر رہے ہیں، معلومات کچھ اور ہوتی ہیں حقیقت، لیکن وہ چھوٹے خاموش بیٹھے رہتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، وہ بڑوں کے ادب کے اندر۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب سکھائے۔ بہرحال اب اس تناظر میں مفسرین اکرام نے بہت ساری روایات ذکر کی، وقت کی قلت کے باعث میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا اس کی ذکر کرتا ہوں کہ مومن کی مثال اللہ کریم نے وہ کھجور کے درخت کو بنایا اور فرمایا کہ وہ جو عمل کرتا ہے، کلمہ طیبہ سے مراد دی ہے کہ وہ جتنے بھی عمل کر رہا ہے ان کے عمل، اس کے عمل جو ہیں اس کی اثر اندازی اتنی ہے کہ اس عمل کا اس کو ہر وقت فائدہ ہوتا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا جس طرح کھجور کا درخت ہے وہ پھل دیتا ہے تو اس کا پھل خراب نہیں ہوتا، وہ پورا سال ہر موسم میں کھایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے پھل ایک مخصوص موسم میں ہوں گے، اس موسم کے بعد وہ پھل نہیں ملے گا، رکھا بھی جائے گا سٹور میں تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا۔ کھجور کئی سال پڑی رہتی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو مومن، کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ مومن کے نطفے کی مثال ہے کہ جو اچھا نطفہ ہے اس کا کام اچھا ہوگا اور جو برا نطفہ ہے اس کا کام بھی برا ہوگا۔ بات آ گئی خاندان پہ، تو میرے مرشد کریم حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جو ہے وہ انصاری خاندان کی اس نسل سے ہے جس سے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اس تناظر میں ہم دیکھیں
ہر کوئی اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، کرنی چاہیے، جہاں سے جس کو کچھ ملتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، ظاہر ہے اس استاد سے اس کو کچھ ملتا ہے تو کرتا ہے۔ اور یہ بھی نسلی لوگوں کا کام ہوتا ہے، ورنہ وہ مشہور جو قول ہے، سادیہ شیرازیہ علم مدح کم ذات را، کہ منکر شود استاد را۔ ہزاروں ہم نے ایسے بھی دیکھیں کہ بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ استاد کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بس ہم پڑھ گئے، ہمارے استاد ایسے تھے ویسے تھے ویسے تھے۔ جبکہ ادب وہ ہے کہ غلطیاں ہونے کے باوجود خاموش، اور جب کچھ لیا ہے تو پھر وہ نسلی کا یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے، پھر جہاں سے کچھ لیتا ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو علماء تو جانتے ہیں لیکن عوام نہیں جانتے۔ تقریباً حضور علیہ السلام کی ہجرت سے 1000 سال پہلے بادشاہ ابو الرائش کی کنیت تھی، طبہ ٹائٹل تھا، اس نے استعمال ہوتا تھا، یمن کا بادشاہ تھا، تو جس کو حجاز بعد میں کہا گیا یا آج پورا عرب دنیا کہا جا رہا ہے، اس پوری اسٹیٹ کا وہ بادشاہ تھا۔ تو اپنے ریاست کے دورے کے لیے وہ نکلا، جس میں تقریباً 1,13,000 کے قریب سوار سپاہی ہیں اس کے ساتھ، 1,30,000 پیادہ ہیں، اور 11,000 علماء ہیں اس کے اس لشکر کے اندر۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں یہ۔ دورہ کرتے کرتے مکہ معظمہ جب یہ پہنچا تو وہاں خاندان قریش کی عزت و اکرام کو دیکھا، اور انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی ہے، تو اس نے پوچھا بھی یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جی یہ قریش کا خاندان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، اس کے یہ متولی ہیں، اور ان کے پاس لاکھوں لوگ ایک سال میں آتے ہیں، تمہاری طرف اس لیے انہوں نے توجہ نہیں کی، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کو غصہ ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو بیت اللہ کو میں گرا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، کیسے رہ گئے۔ اس نے رات کو یہ گفتگو کی نیت کی، صبح تک وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کی ناک اور منہ سے پیپ اور خون نکلنے لگ گیا۔ کئی دن تک بیماری میں گزر گئے، اطباء علاج کر رہے ہیں، تو وہ جب اطباء سے کچھ کارساز نہ ہوا اس کو، تو پھر ہم وہ پیروں کی طرف دوڑتے ہیں، بعد میں آتے ہیں علماء کے پاس، پھر بعد میں آتے ہیں۔ تو وہ جو لشکر کے بڑے عالم دین تھے، بلایا کہ جی یہ کچھ ہے، تو انہوں نے دیکھتے ہوئے کہا کہ بھی یہ بیماری آسمانی ہے، علاج تم زمینی کر رہے ہو۔ کہ جی کیا مطلب؟ کہ بادشاہ آپ نے کوئی بری نیت کی ہے ان دنوں کے اندر؟ کہا جی کیا مطلب؟ کسی غلط کام کی، کوئی بری، کسی کو تکلیف دینے کی نیت کوئی کی ہے؟ وہ خیال آیا کہ میں نے یہ نیت کی، تو کہا اس سے فوراً جو ہے وہ توبہ کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ بادشاہ نے توبہ کی، وہ ٹھیک ہو گیا، اور حقیقت سامنے آئی اس کے۔ تو اس نے پھر بیت اللہ کو جو ہے وہ ریشمی غلاف اس نے چڑھایا، اس وقت سے یہ بیت اللہ پر غلاف جو ہے وہ آتا چڑھاتا۔ پھر وہ چلتے ہوئے مدینہ شریف یہاں کی آبادی میں پہنچا، بڑھاؤ کیا۔ جب وہاں سے رخصت ہونے لگا، کوچ کا نکارہ بجایا گیا، تو بادشاہ نے وہ علماء نے آ کے کہا کہ جی آپ نے جانا ہے تو جائیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں رہیں گے۔ کہ بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہماری کتاب کے اندر، کتاب اللہ جو ہے، اس کے اندر جو نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو نشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ہم نے یہاں دیکھی، وہ پائی جاتی ہیں، اور وہ
یہاں تک نشانیاں بیان کی کہ جو اس مٹی کی خوشبو بتائی گئی ہے وہ بھی اس یہاں میں پائی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے دور میں جو اونٹ ہوں گے جیسی ان کی مینگنیاں ہوں گی وہ بتائی گئی ہیں، وہ بھی ساری یہاں پر ہمیں پائی جاتی ہیں، ملتی ہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ مختصراً یہ کہ وہ بادشاہ اس نے کہا کہ چلیں پھر ایسا کیا کرتے ہیں، انجینئر بلائے، وہاں پر ایک پورے شہر کا نقشہ تیار کیا۔ تو وہ نقشہ تیار ہوا جب پورا شہر، تو اس 11,000 علماء میں سے جو بڑے بڑے علماء 4,000 تھے، ان کو کہا کہ جی آپ یہاں رہیں، باقی میرے ساتھ چلیں۔ وہ سب کو ایک ایک مکان الاٹ کیا، 4,000 کو، اور ان کو لونڈیاں بھی دیں، خادم بھی دیے، پیسہ بھی دیا وہاں رہنے کے لیے، اور خط لکھ کے دیا جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کے سپرد کیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، نیازمندی پیش کی، اور فرمایا کہ جی سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں آپ پر، اور اگر میری زندگی نے وفا کی آپ آئے تو میں آپ کے قدم دھو کے پیوں گا، نہیں تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو وہ خط دے دیا بڑے عالم دین کو، اور شہر کے مرکز میں 2 منزلہ بڑا خوبصورت مکان بنایا، وہ دیا ان کو کہ آپ نے یہاں رہنا ہے۔ جب نبی علیہ السلام یہاں تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کا ہے، آپ کے حوالے کرنا ہے، اور میرا خط پیش کرنا ہے آپ کو، میری طرف سے یہ گفٹ ہے، مکان یہ دینا ہے۔ 1000 سال بعد جب آپ تشریف لائے، مختلف قبائل کے اصرار پر جی ہمارے ہاں ٹھہریں، ہمارے ہاں ٹھہریں، تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، یہ وہاں ٹھہرے گی جہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ اونٹنی اسی مکان کے سامنے آ کے بیٹھی تھی۔ مکان ملک کا بادشاہ دے رہا ہے، اور بادشاہ اپنی ریاست میں سے جس کے نام جو چیز الاٹ کرتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھیے گا۔ تو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان نہیں، وہ مکان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی تھا جس میں آپ جا کے ٹھہرے، اور نہ ہی وہ کلی تھی جو کہا جاتا ہے جی کلی تھی، چھت اس کی ٹپکتی تھی، ایسا تھا، ایسا نہیں تھا۔ وہ آج تک 35 سال پہلے تک وہ مکان موجود رہا، اس کی تصاویر نیٹ پہ مل جاتی ہیں، دیکھ لیجئے گا، ڈبل سٹوری بڑا خوبصورت گھر تھا وہ، اور وہ آپ کا اپنا تھا، اپنا ذاتی گھر تھا جس میں جا کے آپ ٹھہرے۔ کیوں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پر کسی کا احسان نہیں رکھا۔ اس نسل میں سے چلتے چلتے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، اور آپ نے چونکہ آپ سربراہ تھے، مختلف جگہوں پہ آنا جانا جنگوں میں، تو آپ کے غلام تھے، ان کے وہ خط سپرد کیا ہوا تھا کہ مجھے اگر کہیں کچھ ہو جاتا ہے تو نبی آخر الزماں یہاں تشریف لائیں تو یہ خط آپ نے ان کو دینا ہے۔ اب جب اونٹنی بیٹھی تو وہ غلام دوڑتے ہوئے حاضر ہوا، اور دور سے دیکھتے ہی، اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، دور سے دیکھتے ہی آپ نے وہ نام لیا کہ تم فلاں ہو؟ کہا جی میں فلاں ہوں، حالانکہ پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا جی یہ خط آپ کا ہے۔ آپ نے وہ خط لیا، پڑھا، اور اس بادشاہ کے لیے دعا کی آپ نے، اور اس کو جنت کی بشارت دی۔ اب یہاں گزارش صرف میں یہ کرنا چاہتا تھا، یہ ساری تاریخ آپ کو اس لیے سنائی کہ ہمارے پیر و مرشد رحمہ اللہ کا تعلق اس خاندان سے ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دور سے 1000 سال پہلے عالم دین 1000 سال مسلسل کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، 1000 سال مسلسل وہ علم چلا آ رہا ہے، وہ طہارت اور پاکی اور صفائی اور اتباع شریعت اس خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس بڑے عالم کی اولاد میں سے ہیں، تو کوئی آپ غریب بھی نہیں تھا، یہ بھی سمجھیے گا، یاد رکھیں۔ جو کہا جاتا ہے نا یہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس کھانے کا، یہ بھی تاریخی طور پر اور روایات کے طور پر غلط ہے۔ آج بھی بدر جائیں تو راستے میں ایک پرانا شہر ہے، اس کے کھنڈرات وہاں آج بھی نظر آتے ہیں۔ میں گیا 3-4 سال پہلے وہاں، تو مجھے بتایا، مقامی لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں جی اس علاقے کا نام ہے سوق ابو ایوب انصاری رضی اللہ۔
یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی منڈی تھی جو شام اور یمن سے قافلے آتے تھے تو وہ یہاں آ کے سٹے کرتے، یا اس منڈی کے مالک آپ تھے. تو اس دور میں جو بندہ پوری منڈی کا اسٹاک ایکسچینج کا مالک ہے وہ کوئی چھوٹا آدمی ہوگا مالی طور پر، اور باطنی طور پر آپ نے دیکھا کہ وہ 1000 سالہ تاریخ میں علماء. اور آپ مسلمان ہوئے تھے بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر. اب اس خاندان سے میرے شیخ کا تعلق ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے چلتے چلتے پھر آپ کی جو نسل حضرت خالد کے سلسلہ نسب سے بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہرات کے اندر، ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا. وہاں تک سارے علماء، پھر آگے بھی سارے علماء، جن میں کچھ افغانستان میں آپ اس خاندان میں سے لوگ آباد ہوئے، اور کچھ جو ہے وہ ہندوستان میں جا کے آباد ہوئے، اور اس ہندوستان کے خاندان میں سے بھی آج تک علماء، اور وہ ایوبی کہلاتے ہیں. ان پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی اس سلسلے پہ. اور حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تک علماء آئے خاندان میں، آپ کے دادا تک وہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا آیا. اور آپ نے یہاں اپنے مریدین کو کیا سکھایا وہ آج آپ سب دیکھ لیں. اور علم کی ترویج و اشاعت کا اتنا ذوق تھا آپ کا کہ کبھی کوئی طالب علم چھٹی کر کے استاد یا طالب علم محفل میں آتا تو اسے ڈانٹتے تھے کہ آج مدرسے سے چھٹی تم نے کیوں کی. اور باطنی طور پر آپ کا جو تصرف تھا، میں اپنی ایک بات آپ سے ذکر کرتا. اگرچہ میرے اساتذہ بڑے بڑے، اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی تربیت اپنی جگہ. ایک دفعہ محفل میں حاضر ہوا، یہاں غالباً 96 کی بات ہے. تو مجھے پوچھا کہ آج لیٹ کیوں آئے. تو میں نے کہا جی آج کہیں جمعہ پڑھانا تھا تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. تو آپ فرماتے کیا تقریر کی تھی جمعہ میں؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور وہ آج جلالین شریف کا سبق پڑھایا تھا، تو وہ جو کچھ پڑھایا تھا اس تفسیر میں وہی تقریر کی ہے. تو آپ مسکرائے اور فرماتے ہیں خیال رکھنا تمہیں ہم نے کالی پیلی نیلی تقریروں والا عالم نہیں بنانا، قرآن و حدیث والا عالم بنانا. اور اس مالک کا فضل و کرم اتنا ہے کہ مرشد کریم کی اس دعا، اساتذہ کی دعا سے آج تک ہم قرآن و حدیث سے کہیں نکلے ہی نہیں ہیں. تو طلباء جو پڑھ کے یہاں سے جا رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو یاد رکھیں کہ اس خانقاہ کی اصل جو ہے وہ ہے دین کی ترویج و اشاعت اور اس پر عمل. اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، نہ ہی ہماری تربیت ہے. اور اس سے نکلیں گے تو جو کچھ ہے وہ بھی نہیں رہے گا. جو علماء یہاں تشریف لائے، چونکہ میں ایک عرصہ گزر گیا، 24 سال یہاں سے چلا گیا، بہت ساروں کو نہیں جانتا، تو سب کا میں شکر گزار ہوں کہ میرے مرشد کریم کی خانقاہ کے اس دستار فضیل کے جلسہ میں آپ نے رونق بخشی. اللہ کریم آپ کو اجر عطا فرمائے. بخصوص صاحبزادہ حضرت علامہ رضا النبی فخری صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے استاد بھائی بھی ہیں، استاد زادے بھی ہیں. صاحبزادہ فدا النبی صاحب، باقی کو میں نہیں جانتا. اللہ کریم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور آپ کو اجر عطا فرمائے. والحمد للہ.